آج ہم سارے دعا تو مانگتے ہیں، یہ وبا ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ دعا مانگ رہے ہیں نا، گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں۔ ہم میں سے کون ہے ایسا یہ جو دعا نہ مانگ رہا ہو کہ اللہ اس وبا کو اٹھا لے؟ سارے دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن وبا ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے قول اور فعل کے اندر تضاد ہے۔ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہ ملک اسلام کا قلعہ ہے، کلمے کی بنیاد پر یہ ملک بنا ہے، پر اس ملک میں رہنے والوں نے رب سے وفا نہیں کی۔ اس ملک میں رہنے والوں نے رب سے وفا نہیں کی۔ کس طرح؟ اس وبا کے دور کے اندر جہاں انسانیت سسک سسک کر مر رہی ہے، اس وبا کے دور کے اندر جہاں انسانیت قبر کے دہانے پہ کھڑی ہے، اس وبا کے دور کے اندر جہاں انسانیت انتہائی اضطراب کا شکار ہے، ایسے حال کے اندر بھی اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کس طرح؟ آپ خود فیصلہ کریں۔ جب سے اس وبا کا آغاز ہوا ہے ذخیرہ اندوزی بڑھ چکی ہے، ذخیرہ اندوزی بڑھ چکی ہے۔ ہر بندہ دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، ہر بندہ دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں زیادہ تفصیل کے اندر نہیں جاتا، آپ سارے لوگ ماشاءاللہ اہل علم ہیں، اللہ آپ کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ جب سے اس وبا کا آغاز ہوا میڈیکل سائنس نے کہا کہ ان چیزوں کے اندر علاج ہے، جن جن میڈیسن کے اندر علاج تھا وہ میڈیسن مارکیٹ سے غائب ہو گئی۔ غائب کرنے والے کون ہیں؟ یہی مسلمان۔ کرو تم ذخیرہ اندوزی، کرو تم 10 روپے کی چیز کی قیمت بڑھا کر لاکھ روپیہ کر دو اور ادھر آ کر مانگو رب سے دعا اللہ وبا ختم کر دے۔ وبا ختم کیسے ہوگی؟ ہم سارے ایک کشتی کے سوار ہیں، ہم نے ایسا ماحول قائم ہونے ہی نہیں دیا، ہم نے ایسا معاشرہ قائم ہونے ہی نہیں دیا، قصور ہم سب کا ہے۔ آپ خود فیصلہ کر لیں۔ وہ ثنا مکی کہ جس کے بارے میں مشہور ہوا کہ اس کا قہوہ پیے تو یہ مرض ختم ہو جائے گا، وہ ثنا مکی کہ جس کے نام کو کوئی نہ جانتا تھا، وہ ثنا مکی جو چند روپے کی ملتی تھی آج 2000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ وہ ایک انجیکشن آیا مارکیٹ کے اندر، ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو لگا لو، اس کو لگا لو، مرض ختم ہو جائے گا۔ وہ عقل کے اندھوں نے کیا کیا؟ اس ٹیکے کو مارکیٹ سے غائب کر دیا، جو چند 100 روپے کا ٹیکہ تھا لاکھوں روپے میں بک رہا ہے۔ اس سے بھی بڑا ظلم میں بتاؤں، اس سے بھی بڑا ظلم جو ہو رہا ہے، جس دھرتی پر ظلم ہونا وہاں وبائیں ختم نہیں ہوتی، وبائیں بڑھتی ہیں۔ جس دھرتی پر یہ ظلم ہونا شروع ہو جائے نا، اس دھرتی پر پھر رحمت نہیں آتی، اللہ کا غضب آتا ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ جو اس مرض کے اندر مبتلا ہو جائے اللہ اسے صحت دے دے، وہ اپنا پلازمہ دوسروں کو دے دے، اللہ اسے صحت دے دے گا۔ ہم نے کیا کیا؟ میرے جسم کے اندر دوڑنے والا خون رب کا عطا کردہ، میرے جسم کے اندر خون سے بننے والے خلیے رب کی عطا کردہ نعمتیں۔ مجھے یہ چاہیے تھا نا، میں مسلمان ہوں نا، میرے سامنے قرآن کی یہ آیت ہے کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک زندگی بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ میں موت کے دہانے سے واپس آیا، میں موت کی وادی سے واپس آیا، رب نے مجھے کرم کیا۔ مجھے تو یہ چاہیے یہ تھا نا کہ اگر میرے خون سے انسانیت بچتی ہے تو اے لوگوں میرا سارا خون نکالو، انسانیت کو بچا لو۔ لیکن ہائے افسوس کہ اس معاشرے کے رہنے والے فرد نے اس خون کو بھی بیچنا شروع کر دیا، بک رہا ہے خون۔ تو پھر یہ خود ہم فیصلہ کریں کہ رب کی رحمت کیسے آئے گی؟
یہ قصور ہمارا اپنا ہے کہ اس دین کو ہم نے مسجد کے دروازے سے باہر جانے ہی نہیں دیا. ہم نے اپنے گھر کے دروازے اس دین کے لیے بند رکھے. ہم نے بازاروں کے دروازے اس دین کے لیے بند رکھے. ہم نے کہا جاؤ مسجد میں سن لو، بس مسجد میں سن لیا کافی ہو گیا، ہماری نجات ہو جائے گی. مسجد کے دروازے سے باہر گئے تو پھر وہی والی زندگی گزارنا شروع کر دی. اگر یہ دین ہمارے گھروں کے اندر زندہ ہوتا، آج وہ خون بیچنے والا 1000 بار سوچتا کہ میں کیا چیز بیچ رہا ہوں. ذخیرہ اندوزی کرنے والا 1000 بار سوچتا کہ یہ مال میرے ساتھ قبر میں نہیں جانا. پتہ نہیں ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. یہ اٹھتے ہوئے جنازے دیکھ رہے ہیں، یہ بند تابوتوں میں آئی ہوئی لاشیں دیکھ رہے ہیں، یہ بغیر کفن کے لاشیں دیکھ رہے ہیں، یہ اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر لاشیں اتار رہے ہیں. اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان لوگوں نے کہ ان کفنوں کی کوئی جیبیں نہیں ہوتی، جانے والے خالی ہاتھ جا رہے ہیں. اس کے باوجود یہ ذخیرہ اندوزی کر رہے، پتہ نہیں سمجھتے کیا ہیں یہ. اگر اس معاشرے کے اندر سے ذخیرہ اندوزی ختم ہو جائے، اس معاشرے کے اندر سے یہ فریب ختم ہو جائے، یہ دھوکہ ختم ہو جائے، یقین جانیے پھر ہماری دعا مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، ہمیں ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں. رب کا کرم خود متوجہ ہو جائے گا، خود متوجہ ہو جائے گا. تو اس ماحول کے اندر اور اس معاشرے کے اندر جو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، خدا را ان کے سامنے ہاتھ جوڑیے کہ بھئی اس گناہ کا ارتکاب نہ کرو. قوم شعیب اگرچہ ناپ تول کی کمی کی وجہ سے اس پر عذاب آیا تھا، ایک خرابی ان کے اندر یہ بھی تھی کہ وہ ذخیرہ اندوزی کرتے تھے. ذخیرہ اندوزی کرتے تھے. کم قیمت پر چیز خرید لی، رکھ لی کہ جب لوگوں کو ضرورت ہوگی تو مہنگے داموں فروخت کریں گے. آج ہمارے ماحول کے اندر یہی کچھ ہو رہا ہے. لیکن اب بھی موقع ہے، اگر ان گناہوں کا ارتکاب کسی نے کر لیا ہے تو اب بھی موقع ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں اور توبہ کریں. رب کا وعدہ ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جس نے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد نیک اعمال کرنے شروع کر دیے، نیک اعمال کا مصمم ارادہ کیا، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. صرف گناہوں کو معاف نہ کروں گا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کیوں؟ اس لیے کہ میری ذات ایسی ہے کہ جو بڑی بخشنے والی اور بے حد رحم کرنے والی ہے.